رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ پردہ فرمانے کا وقت تھا، سفر کا مہینہ، آقا کو شدت کی بیماری کہ بخار اتنا زیادہ کہ پوچھیے مت، بے ہوشی کا عالم، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صحابہ اپنے کندھے پر اٹھا کر مسجد نبوی لائے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ سر کے درد کی وجہ سے سر پر پٹی بندھی ہوئی، جیٹی ماری ہوئی ہے اس کو تاکہ سر کا درد ختم ہو جائے، لیکن وہ درد کم ہو رہا نہیں تھا، اور بے انتہا بخار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا نے اپنے تمام صحابہ کو دیکھا اپنی نگاہوں سے، یہ صحابہ کا آخری دیدار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اس سے اپنی زندگیوں کو تولنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، تم میں سے کسی پر بھی میرا حق باقی ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے، کسی پر بھی میرا حق باقی ہے تو مجھ سے وصول کر لے، میں ابھی اسے دے دوں گا۔ روز محشر میں مجھے کوئی قرض دار نہ رکھے اپنے حصے کا۔ یہ امت، یہ قوم لوگوں کو ڈبا رہی، لوگوں کا کھا گئی، لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر گئی، لیکن یہ امت پر کوئی عذاب نہیں آ رہا، یہ امت کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی، مگر وہ جگہ پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہوتے ہوئے، رسول اللہ ہوتے ہوئے، ہمارے نبی ہوتے ہوئے اپنے صحابہ سے بول رہے ہیں کہ اگر میرا کوئی حق تمہارے اوپر ہے تو ابھی بتا دو، میں یہی ادا کر دوں گا، بلکہ میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب نہیں دے سکتا۔ اور مسلمانوں کو تو خدا کا خوف بھی نہیں ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم صبح اٹھے تو ہمارا ذہن پلان بناتا ہے اس بات کا کہ کس کی زمین پر، کس کے مال پر کس طرح سے ہم قابض ہو جائیں، کیا کیا ترکیبیں بنائیں کہ لوگوں کو ہڑپ سکے، اس کا مال کھینچ سکے، حرام کا پیسہ لا کر اپنی آل اولاد کو کھلا سکے۔ یاد رکھیے، جب کبھی آپ حرام مال استعمال کر کے اپنی اولاد کے جسموں پر لگاتے ہیں، خدا کی قسم وہ مال آپ کے اولادوں کے جسم پر کبھی سکون نہیں دیتا، وہ کہیں نہ کہیں بیماریوں میں تبدیل ہو جاتا، وہ کہیں نہ کہیں آپ کے مسائل کو پیدا کر دیتا کہ جس سے آپ کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا۔ آج یاد رکھیے، اللہ نے جن لوگوں کو اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے مسلمانوں، جنہوں نے بڑے بڑے خطوں کے اوپر، بڑے بڑے زمینوں کے اوپر اپنی حکومتیں کی ہیں، لیکن تاریخ اسلام کو جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہ جنہوں نے اپنے مال پر فخر کیا، وہ بادشاہ جنہوں نے اپنی مال و دولت پر بہت زیادہ لٹایا اور لوگوں کے اوپر اپنے فخر کے انداز کی زندگی گزاری، اللہ نے انہیں زمین کے قابل بھی نہیں رکھا۔ ان کا حال یہ ہوا کہ وہ لوگ ایسی حالت میں آ گئے کہ وہ لوگ لوگوں سے صدقہ لینے کے لیے پھرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، اسلامی تاریخ کہتی ہے۔ اور وہ بادشاہ، وہ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امیر گزرے، مسلمانوں کے سب سے بڑے بادشاہ، ایک عظیم بادشاہ جن کی بادشاہت پر مسلمانوں کی اسلامی تاریخ ناز کرتی ہے، ایک ایسے بادشاہ کہ جن کے گھر کا یہ حال تھا۔ ایک دن عید کا دن، جس دن بچیوں نے خواہش ظاہر کی کہ اماں آپ ہمارے ابا سے کہیے کہ ہمیں کپڑے بنائیں، سارے لوگ عید کے دن نئے لباس پہن کر خوشی مناتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم نئے کپڑے پہنیں۔ ماں کا دل لرز گیا، اس ماں نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیے آپ پیسے لا لیجئے، آپ 2 مہینے کی پہلے سے تنخواہ وصول کر لیجئے، لے لیجئے، ایڈوانس میں لے کر آپ لائیے تاکہ ہم بچیوں کو کپڑے پہنائیں گے، عید کی تیاری ہمارے گھر میں ہو جائے۔ وہ اپنے گھر تشریف لے گئے، اپنے دفتر تشریف لے گئے، اور اپنے خازن جو چلاتا تھا، جو پیسہ جس کے پاس ہوتا تھا، اس کے پاس جا کر ان سے کہا کہ مجھے 2 مہینے کے ایڈوانس پیسے دے دو۔ تو اس نے بے ساختہ کہا، آج ہم جو عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سے چھوٹی عمر کا، ہم سے نیچے والا ذری بڑی بات بولے تو ہم برداشت نہیں کرتے، ایمان کی بات بولا تو برداشت نہیں کرتے، تو میرے کو سکھائیں گا رے؟ لیکن قربان جائیے، عمر بن عبدالعزیز بادشاہ ہے، اور آپ کے نیچے کام کرنے والا، حساب کتاب کرنے والا، پیسے دینے والا، لینے والا، ایسے شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ میں بالکل آپ کو ایڈوانس پیسے دے دوں گا، ایک شرط ہے، آپ لکھ کے دے دیجئے کہ آپ جتنی مہلت مانگ رہے ہیں اتنی مہلت تک آپ زندہ رہیں گے، لکھ کے دے دیجئے۔ اب میں آپ لوگوں کو چٹھی دے کے بولتا ذرا لکھ دو بول کے، کوئی لکھتے ہی تو میں یہ بھی نہیں معلوم یہاں بیٹھے بیٹھے جاتے کہ اٹھے جاتے کہ نکلتے جاتے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ جملہ سنا تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں لکھ کے دے سکتا۔ گھر لوٹ کر اپنی بیوی، اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کہ دیکھو خدا کی قسم یاد رکھنا، اللہ نے تمہارے باپ کو امتحان میں رکھا ہے، اس وقت تمہارا صبر کا ہے، آگے جا کر اللہ ہمیں بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ علماء تاریخ اسلام صاف انداز میں کہتی، وہ بادشاہ لوگ جو اپنے مال کو اپنی اولادوں پر خرچ کر کے ناز کرتے تھے،
وہ بادشاہوں کی اولادیں ان کے بعد لوگوں سے صدقہ وصول کرتے پھرتی تھیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اولادوں میں یہ حال تھا کہ وہ لوگ ایک ایک وقت میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے تھے۔ یہ صبر، یہ قناعت، یہ شکر گزاری کا نتیجہ ہے۔ اور وہ جہاں پر حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں دیکھی گئی، اپنی اولادوں پر خرچ کر دیا گیا، تو اللہ نے ان کے ساتھ وہ کر دیا کہ ان کے ظاہری اعتبار سے لوگوں نے وقتیہ واہوائی کی کہ کیا لٹاتے، کیا کھلاتے، کیا پلاتے، ان کا گھر دیکھو، ان کی اولاد دیکھو، ان کے کپڑے دیکھو۔ لیکن نتیجہ یہ آیا کہ جب نسل میں دیکھا گیا تو لوگ صدقے مانگتے نظر آئے۔ کبھی کسی کے حق میں حق تلفی کرنے کی کوشش مت کریے، کبھی مت کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس جب گئے، جا کر ان سے یہ کہا کہ کوئی حق ہے تو مجھے بتا دو، کوئی صحابی آگے نہیں بڑھے۔ ایک واقعہ اسی معاملے میں کہ ایک صحابی آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ میرا ایک آپ کے اوپر حق ہے، میں وہ لینا چاہ رہا ہوں۔ تو بولے کیا ہے؟ فرمایا کہ بس حق یہ ہے کہ میں ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں صف میں برابر نہیں تھا، اور آپ نے ایک لکڑی سے میرے پیٹ پر مارا تھا، اب میں اس مار کا بدلہ لینا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ صحابہ لرز گئے، بولے کس سے کیا بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مار کی بات؟ ارے بھائی تیری اصلاح کے لیے وہ کیا گیا تھا، تو صف میں برابر نہیں تھا۔ حضرت عمر تو لال ہو گئے، بولے اب تو مار ہی دینا ہے، لیکن سرکار تھے تو خاموشی تھی، ادب تھا۔ وہ صحابی آگے بڑھے، اللہ کے رسول نے فرمایا لے لو بدلہ۔ تو لاٹھی ہاتھ میں لے لیے، سامنے آ گئے آقا کے، اور آ کے فرمایا رسول اللہ آپ نے جس وقت میرے پیٹ پر مارا تھا، آپ کے جسم پہ میرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے، میرا پیٹ باہر نظر آ رہا تھا، لہذا آپ بھی اپنا کپڑا اتار لیجیے، کرتا اتار لیجیے اپنا۔ ارے کون ہے میرے عزیزوں؟ یہ وہ رسول ہے جن کے ہاتھ کو لگ کر جانے والا پانی آب شفا ہوتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ آپ کے آنکھ لال ہو گئے تھے، آنکھوں کو کچھ بیماری ہوئی تھی، تو فرماتے ہیں کہ راہب کے پاس لے کے گئے دعا پڑھانے کے لیے، تو وہ راہب آواز نہیں سنتا تھا، آواز جیسے سنتا نہیں، آواز جیسے سنتا نہیں، اس کا جو گرجا گھر تھا وہ ہل گیا، زلزلے کی طرح وہ چمک کے اٹھ گیا، اور اٹھ کر وہ جب جا کر دروازہ کھولا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں، حضرت عبد المطلب ان کا ہاتھ پکڑ کے لائے تھے اور فرمایا میرے پوتے کے جو ہے آنکھ میں تکلیف ہے، اس کو دعا پڑھ۔ تو انہوں نے، وہ راہب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ان کو کوئی دعا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ وہ ہے جو دعا مانگے گا ہر دعا کی مقبولیت ہوں گی، لہٰذا اس کی بیماری کا علاج یہ ہے اسی کا تھوک اسی کے منہ سے نکالیں اور اسی کی آنکھوں میں لگا دیں، اس کو شفا ہو جائے گی۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو وہ صحابی آگے آئے اور فرمایا رسول اللہ آپ اپنا کرتا اتاریے، میں بھی کرتا نہیں پہنا ہوا تھا، تو اتار دیا آقا، کھڑے ہو گئے۔ صحابہ حیرت میں آخر کیا ہو رہا ہے یہ منظر، وہ دیکھ نہیں پاتے تھے، مجبور ہیں کہ آقا کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کر سکے۔ تو وہ صحابی قریب گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم عطر سے لپٹ گئے اور فرمایا رسول اللہ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو تکلیف دوں، میں چاہتا تھا کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، میں آپ سے گلے مل لوں، میں آپ کے جسم سے اپنے جسم کو لگا دوں۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ ایک مرتبہ روٹیاں ڈال رہی تھی تندور کی، روٹیاں لگتی گئی، آقا تشریف لائے تو آقا نے فرمایا فاطمہ تیری محبت میں بھی کچھ روٹی چڑھاؤں، آپ نے لگا دی اور آ کر گھر میں بیٹھ گئے۔ دیکھا کیا کہ پوری روٹیاں پک کر نکل گئیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹیاں لگائی تھی تندور میں، ایک روٹی پک کر باہر نہیں آتی۔ حضرت فاطمہ نے اپنے ابا سے کہا ابا میں نے جتنی لگائی باہر آ گئے، آپ جو لگایا وہ پکنے کو راضی نہیں ہے، کیا قصہ؟ کیا فرمایا آقا نے؟ فرمایا عائشہ اے فاطمہ تیرے باپ محمد کا ہاتھ جس چیز کو چھو لے، دنیا کی کیا جہنم کی آگ بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ وہ تو دنیا کی آگ تندور کی روٹی کو نہیں، وہ صحابی نے جسم سے لپٹ لیا، تو کیا نصیب ہے ان کا، آپ قربان جائیے، کیا نصیب ہے ان کا، آپ قربان جائیے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پہ بھی قربان جاؤ کہ وہ نبی ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کوئی حق ہے تو مجھ سے لے لو۔ یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آقا پردہ فرمائے، مسجد نبوی میں غم کا ماحول ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر مسجد میں اعلان فرمایا کہ سن لو اے صحابہ اے مسلمانوں، تم میں سے کسی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق باقی ہے تو وہ آئے ابو بکر سے لے لے۔ حضرت علی نے اعلان کیا کہ مجھ سے لے لیں، حضرت عمر نے اعلان نہیں کیا کہ مجھ سے لے لیں۔ یہ صرف ایک دن کا اعلان نہیں تھا، یہ تمام مسلمانوں کو پیغام تھا کہ 40 سال تک اہل بیت اطہار نے حج کے موقعوں پر اور عام موقعوں پر جب لوگ جمع ہوتے یہ اعلان کیا کہ کسی پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے تو ہم سے آ کر لیں۔ 40 سال تک اعلان کیا،
یہ پورے مسلمانوں کی اولادوں کو یہ پیغام ہے اور مسلمانوں کے لیے پیغام دیا کہ تمہارے ماں باپ جو قرض رکھ کر اس دنیا کے اندر چھوڑ کر جاتے ہیں وہ تمہیں ادا کرنا تمہارا فریضہ ہے. بھاگ نہیں سکتے، تم چھوڑ کے جا نہیں سکتے آپ، کہ اگر تمہارے باپ کا ذرا برابر قرض بھی دنیا میں باقی اور وہ مر گیا تو اولاد کی ذمہ داری ہے. عزیز و قریب رشتہ دار جو اصل ان کے رشتوں میں لگتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حق کو ادا کریں. باپ کے مرنے کے بعد اولاد جائیداد پہ قبضہ تو کر لے رہی مگر قرض داروں کو قرضہ دینے کے لیے راضی نہیں. یہ شریعت ہے، یہ مسلمان ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کے طریقوں پر چلنے والے ہیں. ارے رسول اللہ کا طریقہ تو خود یہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ کسی کا حق ہے تو مجھ سے لے لو، اور یہ امت کا یہ حال ہے کہ اپنے باپ کا نام سن کر بھی کاپ نہیں. کتابوں میں لکھا گیا کہ یہ اعلان کے بعد کئی ایسے لوگ آ گئے تھے جنہوں نے یہ کہا میرا بھی حق ہے. جھوٹ کہہ کر لوگ آتے تو اہل بیت اطہار اللہ کے رسول کے گھرانے والے ان کے جھوٹ کو نہیں دیکھتے بلکہ مال دے دیتے. اور اب جا کے بولے بھائی تمہارے باپ میرے 1 روپیہ دینا تھا، 10 روپے دینا تھا. کوئی ثبوت ہے کیا؟ ثبوت لا لو، پورے ڈاکومنٹس لا کے ہاتھ میں دے دو، پورے پڑھ لے کے اب ہم کو نہیں معلوم، ہمارے باپ کو معلوم تھا لہٰذا لیے جائیے. ارے شرم آنی چاہیے. اولاد کو اللہ نے صدقہ جاریہ رکھا. کیا رکھا؟ صدقہ جاریہ، کہ تمہاری موت کے بعد تمہاری اولاد جو عمل کرے گی نیکی ہوگی تو قبر کے لیے راحت ہے. اگر وہ زمین پر رہ کر قرآن پڑھے گی تیری قبر کا سکون ہے. اگر وہ زمین پر رہ کر تیرے لیے عبادتیں کریں گی، اللہ سے دعائیں مانگے گی اللہ میرے باپ کی قبر پر رحمت نازل فرما، اللہ تمہاری قبروں پر رحمت نازل کرے گا. اولاد صدقہ جاریہ ہے. یہ سمجھاؤ اپنی اولادوں کو، ان میں دین داخل کرو ورنہ تمہاری قبر عذاب کا گڑھا بن جائے گی. آپ چیخیں گے تو کون سنے گا؟ جی آ کے قبر پہ کوئی سننے والا ہے؟ چلے جائیے اب یہاں سے اٹھ کے نماز کے بعد قبرستانوں میں اور کسی قبر کو کان لگا کے سنو کہ کیا آپ کو کوئی آواز آتی ہے اندر کیا ہو رہا؟ نہیں آتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر وہ جگہ ہے جہاں پر عدل و انصاف. نیک آدمی جس قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اگر وہ کسی کا حق لیے بغیر آ گیا اور سوالات کے جوابات دے دے گا تو اس کے لیے ایسا ہوگا کہ وہ بس سوئے سوئے سوئے. قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو بولیں گے کتنا سویا؟ تو بولیں گے ابھی نیند لگی تھی ابھی اٹھ گیا. اور وہی گناہ گار کا یہ حال کہ ہر ایک دن ہزاروں سال اس کو نظر آئیں گے. اتنا بڑا عذاب وہ قبر کی زمین کے اندر کی دنیا میں ہے. زمین کے اوپر کی دنیا پر کھڑے ہو کر تکبر کرنے والا مسلمان، زمین پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو انا کے چوکھٹ پہ لانے والا مسلمان کیوں نہیں سوچتا کہ زمین میں جب جائے گا تو تیری انا تجھے لے ڈوبے گی اور یہ زمین 2 حصوں سے اس طرح دبائے گی اور کہے گی کہ تجھ زمین پر اکڑتا تھا، آج آیا میرے پاس، اب آ جا. 2 حصوں سے دبائے گی تو ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف کی پسلیوں میں مل کر مسلمان ختم ہو جائیں گے. کیوں دنیا کے اندر لوگوں کا حق رکھ کے جانا؟ کیوں آخر لوگوں کو تکلیف دے کر جانا؟ فرمایا گیا کہ اگر آپ کسی کے 1 درہم اس دنیا کے اندر باقی رکھ کر جائیں گے، 1 درہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اگر 1 درہم کا حق رکھ کر جائیں گے روز محشر میں اللہ تبارک و تعالی 700 مقبول نمازوں کا اجر وہ مظلوم کے حوالے دیں گے. تمہارے پاس سے لے کے 700 قبول ہوئی نمازوں کا اجر لے کر اس شخص کو دیں گے جس کے پاس اب 1 درہم دینا باقی ہوگا. تیار ہے آپ؟ اور ایک بالشت زمین اگر کوئی شخص لے لے، قبضہ کر لے، اپنے قبضے میں لے لے تو فرمایا کہ 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اللہ جہنم کے حوالے کر دیں گے اس شخص کو. کیوں آخر مسلمان نہیں سمجھنا چاہتے ہمارے مسائل؟ دین پڑھنا نہیں چاہتے، قرآن سمجھنا نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالی سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم وہ مسلمان ہیں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر میں ناز فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہمارے ہر سجدے پر فرشتوں کے سامنے ناز کرتا ہے. بہرحال اگر آپ کسی کے حق کو اس دنیا کے اندر دباتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یقیناً مجھ سے، آپ سے، ہر ایک سے اس معاملے میں سوال کرے گا. اسی لیے ایمانداری کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا. وہ حق جو اللہ کے اوپر اللہ بولیں گے جا میں تجھے معاف کرا. آپ جب جنت میں جاتے رہیں گے وہ 1 روپیہ لیس والا ٹانگ کھینچتا، وہ 10 روپے والا ٹانگ کھینچتا، ایک ایک آنے کا بھی وہاں پر جواب دینا.
اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں اور وہ کام کرنے میں بھی ذرا برابر ایک لمحے کی خیانت بھی کرے تو اس کا بھی جواب آپ کو دینا ہے. وضو کر رہے ہیں، پانی کا نل کھلا ہے، بہہ رہا، وہ پانی کے قطروں کا بھی اللہ کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے. یہ چیزیں روک دیں گے آپ. کیوں آخر آپ سمجھنا نہیں چاہتے؟ کیوں آخر ہم اپنی زندگی کے اوپر لانا نہیں چاہتے ان باتوں کو؟ میرے عزیز بزرگوں، اپنی زندگیوں پر غور کریے. قبر کی راحت کا سامان اسی وقت مل سکتا ہے جب ہم دنیا کے اندر بالکل بغیر کسی دلوں پر دباؤ لیے جائیں، کسی کا حق ہمارے اوپر نہ ہو. اس لیے کیا فرمائے کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کو ذرا برابر تکلیف بھی ہو جاتی تو فوری معافی مانگ لینا، معافی مانگ لینا. اور میں یہ آپ حضرات سے بھی بول رہا ہوں کہ اگر آپ پر کوئی اذیت کیا ہوا ہے، بھائی بھائی سے ناراض ہے نہیں ہے، کیا ہوا جی؟ وہ تو زمین کا مسئلہ ہوا، ہمارے باغ کے نہیں مل رہے ہم لوگ. عید بولے نہیں، بقرعید بولے نہیں، گوشت کا حصہ بھی نہیں جا رہا، عیدی بھی نہیں ہے. پھر کیوں؟ تو بولے نہیں وہ زمین کا مسئلہ. زمین کی اہمیت ہے. زمین کی اہمیت کتنی ہے ہمارے پاس؟ آپ بتائیں کتنی زمین کی اہمیت ہے؟ ہاں، قبر کی ہوتی ہے نا 2 گز، 2 گز زمین کی اہمیت ہے. اب ایک سوال کرتا ہوں، تھوڑا 1 سال پیچھے جاؤ. کووڈ کے ٹائم پہ کس کس کو زمین ملی بولا؟ دیکھے کیا آپ گاڑنے کو لائے تو بھی اجازت نہیں دے رہے. بولے نہیں بھائی اس کو گاڑے تو پورے قبرستان میں آئیں گا. بولے پھر کیا آپ کے جسم میں جب تک روح ہے اس وقت تک ہماری حیثیت ہے، ہماری قدر ہے. جسم سے روح جدا تو کوئی آ کے نہیں پوچھتا. سگی اولاد غسل دینے نہیں آتی. میرے ذاتی تجربے آنکھوں سے دیکھے ہوئے. سگی اولاد جس کو پیدا کرے، جس کے لیے پیسہ کما کے جما کے رکھ کے گئے، وہ اولاد بھی غسل دینے نہیں آتی، وہ اولاد بھی جنازہ پڑھانے نہیں آتی. کیا فائدہ تمہاری یہ خاک زندگی کا؟ لوگوں کا کھا کے، لوگوں کو ڈبا کے، لوگوں کا ہڑپ کر کے سب جمع کے لے کے آئے، اولاد بھی حرام کی نکل گئی. جسم میں حرام کے لقمے رہے تو اثر کرتی، دین کی بات نہیں کرتی. اسی لیے فرمایا کہ اگر نماز میں دل نہ لگے، اچھی باتیں سن کے کانوں پہ جونگ نہیں رہیں گی، اٹھا کے پھینک دیے، جمعے میں آئے شریف بنے پھر اٹھے نکل کے ویسی ہو گئے، تو کیا بولے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیٹوں میں کہیں نہ کہیں حرام لقمے بھاگ رہے ہیں جو زندگی کے اوپر دین کو آنے نہیں دیتے ہمارے. تو میرے عزیزوں، غور کریے اپنے معاملات پر. کوشش کریے کہ ہم دنیا سے جب جائیں تو اپنے دل کو صاف اور لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ہو. اگر آپ سے بھی کوئی معافی مانگ لیا تو دل بڑا کر کے معاف کرنے والے بن جانا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ کو اگر معاف کرتے ہوئے دل میں یہ بات آئی ارے میں چھوٹا ہو جاتا ہوں، اس کو معاف کرا دو، تو کیا فرمائے اللہ کے رسول؟ روز محشر میں جو عزت گھڑ گئی تھی میرے سے لے لو. لیتے جا کے لیتے. تو لہذا دل بڑا کریے، اپنے دلوں کو بڑا کر کے میدان میں آ جاؤ. سگے بھائی کو گلے لگاؤ، مسلمان کو گلے لگاؤ، وہ بھی تمہارا اپنا بھائی. اختلافات کو ختم کرو، دوریوں کو ختم کر لو، ورنہ بہت نقصان ہوگا. میرے عزیزوں، آج اپنے کتنی دور دور چلے گئے، کوئی کسی کا نہیں. ماں باپ کی خبر پہ بھی 2 بھائی جاتے تو علیحدہ جا رہے ہیں، ایک ساتھ جا نہیں سکتے. وہ ماں باپ خبر میں رہ کے ترس رہے کون سی حرام کی دولت چھوڑ کے گئے جس کی وجہ سے آج بھی 2 اولادیں جدا ہیں. کیا فائدہ ہے بولا؟ تو امید کرتا ہوں آپ دلوں کو صاف کریں گے نا ایک دوسرے کے لیے. ہاں، شرماؤں کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ تو اندر گئے تو وہ جوتے پڑیں گے. دنیا میں ہم اپنی انا کو دیکھتے، کیا دیکھتے بولو؟ میرے کو بولا، میرے کو بولا، میرے کو. وہاں اندر گئے تو میرے کو نہیں رہتا، تیرے کو رہتا خالی. وہ فرشتے اندر جو بیچارہ اس کے کانوں کا بہرا، آنکھوں کا اندھا، تم بولے ارے مار پڑ رہی بولے تو بھی نہیں سنتا، اس کا کام مارنا ہے خالی. یہاں آپ کو کوئی گھر کے دکھا تو میرے کو دیکھ رہا بولتے، انہیں گھورا تو آپ پریشان ہونا ہے. وہاں یہ وقتیہ دنیا زندگی ہے نا جی. دروازے کے باہر گئے تک رہتے نہیں رہتے نہیں معلوم ہے تو بولو. کوئی ایک جنا بول دو میں جی رہا ہوں اتنے سال. تو میرا وقت بہت زیادہ ہو گیا. آپ نہ بولیں گے آئے تو ایسا گاڑ دیتا، نہیں آئے تو الگ پکار لیتا، یہ مصیبت ہے اس سے. مگر اب کیا کریں گے؟ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب آپ کو نہیں تو کس کو بولیں گے؟ مسلمان بھی تو ہم ہی ہیں. لے دے کے جمعے کو گھٹتے، آج اتفاق سے زیادہ لوگ آ گئے.